بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ پہلے ہی آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا موضوع ہے فضائل حج۔ آج تیسرا حصہ ہے۔ طبرانی اور مجمع الزوائد میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، آپ کے اس بندے کا کیا ثواب ہے جو آپ کے گھر کی زیارت کرے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنے والے کا جس کے پاس آئے ایک حق ہوتا ہے۔ داؤد تو ان کا حق ہم پر یہ ہے کہ ان کو دنیا میں عافیت سے رکھوں اور جب وہ مجھے ملے تو میں ان کی مغفرت کر دوں۔ یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے دنیا میں بھی عافیت میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ شفاء الغرام اور فضائل حج میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک جماعت سعدون خولانی کے پاس آئی اور ان سے یہ قصہ بیان کیا کہ قبیلہ قطامہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس کو آگ میں جلانا چاہا۔ رات بھر اس پر آگ جلاتے رہے مگر آگ نے اس پر ذرا بھی اثر نہ کیا، اس کا جسم ویسا ہی سفید رہا۔ سعدون نے فرمایا شاید اس شہید نے 3 حج کیے ہوں۔ لوگوں نے کہا جی ہاں، اس نے 3 حج کیے ہیں۔ سعدون نے کہا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 1 حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا یعنی اچھا قرض دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی کھال کو، اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ ابن عبد الرزاق میں طلحہ یامی کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ 3 معاملات ایسے ہیں کہ جس میں انسان کا انتقال ہو جائے تو اس پر جنت لازم ہو جاتی ہے اور وہ جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، جس نے حج کیا، فارغ ہو کر آیا اور انتقال کر گیا۔ نمبر 3، جس نے عمرہ ادا کیا، عمرہ سے فارغ ہو کر گھر آیا اور پھر انتقال کر گیا۔ حضرت خسیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے حج کیا پھر اسی سال اس کا انتقال ہوا تو انتقال کرنے والا جنت میں جائے گا۔ مسند بزار میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والے اپنے رشتہ داروں میں سے 400 آدمیوں کی شفاعت کریں گے اور وہ ان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائیں گے جیسے ان کی ماں نے آج ہی انہیں جنا ہو۔ القرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی جب حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ ہی کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اگر حج کرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا ثواب مقرر کر دیتا ہے، اور اگر باقی رہ کر حج کے امور کو پورے کرتا ہے تو پھر اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کنز العمال میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے کی کثرت کثرت جو ہے وہ مال کی تنگی کو دور کر دیتی ہے۔
اور تراغیب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کا، کمزوروں کا، عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ابن عبد الرزاق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے، فقر و تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد حج کرے اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات ہے، اور والدین کے لیے بھی پورا حج لکھا جاتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے اس سے بڑھ کر صلہ رحمی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کی طرف سے کوئی حج کر کے اس کی قبر کو ٹھنڈک پہنچائے۔ کنز العمال میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی حصے کے لیے کفارہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ایک صحابی خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ تمہارا فلاں اونٹ ہے۔ شوہر نے کہا کہ وہ تو میں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا ہے۔ مجبوراً وہ بیچاری خاموش ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو شوہر نے یہ قصہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج بھی تو اللہ ہی کا راستہ تھا، اگر اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ پھر شوہر نے عرض کیا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی نے سلام عرض کیا اور یہ دریافت کیا ہے کہ آپ کے ساتھ حج نہ کرنے کی تلافی اب کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کنز العمال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ حذیل اور قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت آئی۔ قبیلہ جہینہ کے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ مکہ مکرمہ تک پیدل آئے ہیں اور کچھ لوگ سواری پر بھی آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیدل آنے والوں کو 70 حج کا ثواب ملے گا، اور سوار ہو کر آنے والے کو 30 حج کا ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام حرم میں پیدل چل کر داخل ہوتے اور ننگے پاؤں ہوتے تھے، اور تب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے اور حج کے تمام مناسک ادا کرتے، اور پھر پیدل اور ننگے پاؤں ہی رہا کرتے تھے۔ ابن خزیمہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 1000 بار ہند سے بیت اللہ پیدل آئے، بالکل سواری نہیں کی۔ سنن کبریٰ میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا، یعنی ملک شام سے پیدل سفر کیا۔ حضرت عطا بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آدمی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اجنبی معلوم ہوا۔ پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ذوالقرنین کے اصحاب میں سے ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟
اس نے جواب دیا کہ مقام ابتح میں۔ ہدایت السالک میں حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پر اتارا تو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کی طرف چلیں، چنانچہ وہ چلے اور چلتے ہوئے جس مقام پر رکے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک بہترین چشمہ جاری فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، خانہ کعبہ کے پاس قیام کیا، عبادت کی اور بیت اللہ کا طواف ہمیشہ کرتے رہے، ہمیشہ بیت اللہ آتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں وفات دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے، وہ جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، جو خرچ کرتے ہیں وہ پاتے ہیں، اس راہ میں 1 درہم خرچ کرتے ہیں تو 1,00,000 کا ثواب پاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کہ جس نے ہمیں حق کے ساتھ بھیجا، اس راہ میں ایک درہم مثلا 1 روپیہ ایک پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابو قبیس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ 1 درہم کا ثواب اس پہاڑ کے برابر ہے۔ حضرت علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جو میدان کربلا میں بیمار تھے، انہوں نے جب حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہا، تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہا جائے، یعنی تیری حاضری قبول نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اونٹنی سے گر گئے۔ اس کے بعد جب وہ لبیک کہتے یہی حال ہوتا رہا، سارا حج انہوں نے اسی طرح پورا کیا۔ سلسلہ فضائل حج جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔